یہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ آج ہم کسی معمولی بحث کی بات نہیں کر رہے ہیں. آج ہم کسی جذباتی مناظرہ یا ٹی وی شو کی گفتگو کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. آج ہم اس لمحے کی بات کر رہے ہیں جب الحاد کا غرور دلیل کے سامنے ٹوٹ گیا، جب انکار خدا کا بت عقل ہی کے ضرب سے پاش پاش ہو گیا، اور جب ایک عالم دین نے قرآن ہاتھ میں لے کر نہیں بلکہ عقل، منطق، فلسفہ اور فطرت کو سامنے لے کر ملحدیت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا. آج ہم بات کر رہے ہیں مفتی شمائل ندوی بمقابلہ جاوید اختر کی، اور سچ یہ ہے کہ یہ مقابلہ کم اور حق کا غلبہ زیادہ تھا. جاوید اختر کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہ لوگوں کی نگاہ میں لفظ کا جادوگر ہے. وہ نظموں میں خدا کا انکار کرتا ہے، وہ اسٹیج پر تالیوں کے شور میں الحاد بیچتا ہے. مگر آج نہ شاعری کام آئی، نہ طنز، نہ تالیاں، نہ فلسفے کے ادھورے جملے. آج سامنے تھے مفتی شمائل ندوی، خاموش، سنجیدہ، باوقار، نہ چیخ نہ تضحیک، صرف سوال، اور سوال کے پیچھے دلیل، اور دلیل کے پیچھے سچ. مفتی صاحب نے پہلا وار ہی ایسا کیا کہ بحث کی سمت بدل گئی. انہوں نے کہا ہم خدا کے فائدے یا نقصان پر بات نہیں کر رہے، ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خدا ہے یا نہیں. یہ جملہ جاوید اختر کے لیے پہلا جھٹکا تھا، کیونکہ ملحد اکثر خدا کے احکام، مذاہب کے ماننے والے یا مذہبی لوگوں کی کمزوریوں پر بات کرتا ہے، خدا کے وجود پر نہیں. پھر آیا اصل سوال، اگر خدا نہیں تو کائنات کیوں ہے؟ جاوید اختر کے پاس کوئی واضح جواب نہ تھا. کبھی وہ نیچر کہتا ہے، کبھی حادثہ، کبھی خود بخود. مفتی شمائل ندوی نے کہا جو چیز خود بخود ہو اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا، اور جس کا قانون ہو وہ خود بخود نہیں ہو سکتی. یہ جملہ الحاد کے سینے میں کیل بن کر اتر گیا. پھر اخلاقیات کا مسئلہ آیا. مفتی صاحب نے نہایت سادگی سے پوچھا اگر خدا نہیں تو اچھا اور برا کس بنیاد پر ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر دنیا کے بڑے بڑے ملحد کتابیں لکھ کر بھی خاموش ہو جاتے ہیں. جاوید اختر کے پاس کوئی حتمی معیار نہ تھا، کبھی سماج، کبھی اکثریت، کبھی وقت کا حوالہ. مفتی صاحب نے کہا جو چیز وقت کے ساتھ بدلے وہ سچ نہیں ہو سکتی. یہ وہ لمحہ تھا جہاں جاوید اختر دفاع میں آ گئے، اور مفتی شمائل ندوی حملے میں. سب سے فیصلہ کن لمحہ تب آیا جب شعور کی بات ہوئی. مفتی صاحب نے پوچھا یہ شعور، یہ عقل، یہ سوال کرنے کی صلاحیت کیا پتھر سے پیدا ہو سکتی ہے؟ خاموشی، ایک لمبی خاموشی. یہ وہ خاموشی تھی جو ہار کی گواہی دیتی ہے. یہ ڈیبیٹ اس لیے تاریخی نہیں کہ ایک مولوی اور ایک شاعر آمنے سامنے تھے، یہ اس لیے تاریخی ہے کہ اسلام نے دلیل کے ساتھ بات کی اور الحاد دلیل سے خالی ہو کر رہ گیا. یہی تو ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب آتا ہے، چیخ کر نہیں، گالی دے کر نہیں، بلکہ سچ بول کر. آج اگر کوئی نوجوان کہتا ہے ہم سوال کرتے ہیں تو کہہ دو اسلام سوال سے نہیں ڈرتا. اسلام کہتا ہے سوچو سوچو، غور کرو، لیکن ایماندار بن کر، نہ کہ انا پرست بن کر. آج اگر جاوید اختر خاموش نظر آیا ہے تو یہ ان کی توہین نہیں، یہ حق کی ہیبت ہے. اور اگر مفتی شمائل ندوی پرسکون تھے تو یہ کمزوری نہیں، یہ یقین کی طاقت ہے. خدا ہے اس لیے کائنات ہے، اسی لیے عقل ہے، اسی لیے اخلاق ہے، اور اسی لیے آج الحاد کو چاروں خانے چت ہونا پڑا. اس نشست کا ایک نہایت معنی خیز پہلو وہ تأثرات بھی تھے جو خود لبرل اور سیکولر فکر سے وابستہ شخصیات کی جانب سے سامنے آئے. معروف سماجی کارکن ریتا چٹرجی نے گفتگو کے بعد واضح طور پر اعتراف کیا کہ مفتی شمائل ندوی نے بحث کو جذبات کے بجائے دلیل کی سطح پر رکھا، جس کے سامنے جاوید اختر کے نکات کمزور محسوس ہوئے. انشمن گائیکواڑ اور پروفیسر منیش واجپئی کا کہنا تھا کہ یہ پہلی بار تھا کہ انہیں مذہبی موقف اس قدر منظم، مدلل اور فکری اعتماد کے ساتھ سننے کو ملا. LGBTQ ایکٹیوسٹ کارل مارکرن نے بھی یہ تسلیم کیا کہ جاوید اختر اس نشست میں اپنے فکری حلقے کی مؤثر نمائندگی نہ کر سکے، جبکہ مفتی شمائل ندوی نے اپنے موقف کو پوری دیانت اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا. معروف صحافی آدتیہ مینن کے مطابق جاوید اختر نے اس سنجیدہ فکری مکالمے کو ایک روایتی ادبی مجلس سمجھ لیا، جس کے باعث گفتگو کا توازن ان کے حق میں نہ رہ سکا. یہی تأثرات سوربھ تیویدی کے گفتگو سے بھی جھلکتے تھے، جنہوں نے بحیثیت منتظم اس نشست کو وقار، غیر جانبداری اور فکری توازن کے ساتھ اختتام تک پہنچایا.